انواع، چاندی کے ہوں گے ان کے برتن اور وہ تمام چیزیں جو ان کے اندر ہوں گی، یعنی من فضۃ خبر مقدم ہے آنیتہما وما فیہما کی، اور سارا مل کر جنتان کی صفت ہے۔ دو جنتیں ہوں گی جن کے برتن اور ان کی تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دو جنتیں ہوں گی جن کے برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہوں گی۔ اور لوگوں کے اور اس بات کے درمیان کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں، کوئی حجاب نہیں ہوگا سوائے کبریا کی چادر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ جنت عدن یعنی اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان عظمت کے پردے کے علاوہ کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اصل میں رویت کا جو معاملہ ہے تو اس میں بھی اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ عقل سے ہم پہچان لیں اور سمجھ لیں۔ بندوں کی رویت پر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا جب مجھے موقع ملا وہ واقعہ سنایا، اور اس میں بتایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے حائل تھے، یہ سب سے زیادہ قریب ہونے کا موقع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی شان وہ الگ چیز ہے، اور یہ جو کبریا کی چادر ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ کبریا تو ان کی کا گویا کہ حدیث میں جو لفظ بولا گیا کبریا و ردائی میری چادر ہے، تو چادر جس طرح لپیٹے ہوئے ہوتی ہے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، تو وہ ایک طرح کا حجاب ہے، کبریا تمہارا ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ بعض روایات میں جنت کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور یہاں سارا کچھ چاندی کا یا سارا کچھ سونے کا بتایا گیا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ مسئلے بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اینٹیں دیوار میں لگتی ہیں تو دیواروں کا معاملہ ہے سونا اور چاندی ملا ہوا، لیکن بات کی جا رہی ہے اندر کی چیزوں کی۔ اندر کی جو چیزیں ہیں وہ دو جنتیں ایسی ہوں گی جن میں سب کچھ چاندی کا ہوگا، دو جنتیں ایسی ہوں گی جن میں سب کچھ سونے کا ہوگا۔ اور یہ سونے والی جنتیں جو ہیں یہ سونے والوں کو نہیں ملیں گی، یہ السابقون کے لیے، اور جو چاندی والی جنتیں ہیں وہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں۔ اور ایک مومن کو دو جنتیں دی جائیں گی، یہ جو آیا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں دی جائیں گی۔ دو کیوں دی جائیں گی؟ علماء نے کہا کہ ایک جنت تو اس کے اعمال کا بدلہ ہوگی، اور ایک جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگی۔ جنت کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں، کچھ حصے وہ ہیں جو پہلے سے بنا دیے گئے ہیں، وہ حصے جنتیوں کو اللہ کے فضل سے ملیں گے، اور کچھ حصے خالی ہیں، ان کی تعمیر اعمال سے ہوتی ہے۔ شاید یاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آپ نے والباقیات الصالحات کی تفسیر میں پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تھی معراج میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ذرا اپنی امت کو بتا دیجیے گا کہ ان الجنت قیعان فراشها، یہ جو ہے قول سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، جنت جو ہے یہ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، چٹیل میدان ہے، اور ان میں جو پود لگتی ہے وہ تسبیحات سے اور تمام چیزوں سے جن کو الباقیات الصالحات کہا گیا، تو انسانوں کے اعمال سے وہاں تعمیر ہوتی ہے۔ اس طرح ایک جنت وہ ہے اور ایک جنت اللہ کے فضل سے ملنے والی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک آدمی کو دو دو جنتیں ملیں گی، کتنی جگہ ہوگی؟ تو اس کا تو اندازہ یہی بیٹھ کر ہو سکتا ہے موٹے طور پر، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کے نیچے کتنی وسعت ہے، اس کا اندازہ آپ سائنسدانوں سے، ماہرین کے فلکیات سے پوچھ کر لگا سکتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ زمین ہے اور یہ تابع ہے سورج کی، سورج کا ایک نظام ہے جس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، اور کروڑوں میل کے فاصلے پر ایک دوسرے سے اس کے سیارے ہیں، اور یہ نظام شمسی سارا مل کر ایک گلیکسی کا، ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور یہ اس کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کہکشاں میں اس طرح کے نظام کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ سب مل کر ایک کہکشاں بنتے ہیں۔ کتنی بڑی ہو گئی؟ اس کے بعد وہ کہکشائیں جو ہیں وہ فضا میں بے شمار ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور بہت بڑی، بہت ساری کہکشاؤں سے مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے، وہ قول
پھر سپر کلسٹر بنتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک نظام شمسی کتنا بڑا ہے، یہی تصور کرنے کے لیے دماغ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ نظام شمسی کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پھر وہ کہکشاں بہت ساری کروڑوں کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں، پھر یہ اس سب کے ساتھ یہ تصور کریں کہ تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہے، پھر یہ تصور کریں کہ سارے سیارے خصوصاً یہ نظام شمسی مثلا جو ہے یہ ایک خاص رفتار سے مسلسل چل رہے ہیں، تو کون سی فضا ہے، وہ کتنی بڑی فضا ہے کہ وہ اس میں چل رہے ہیں مسلسل، کبھی نہیں رک رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں سال سے ماحول ان کے چل رہے ہیں۔ تو یہ آسمان دنیا کے نیچے آپ اندازہ کریں کتنی بڑی وسعت ہے، اور یہ آسمان دنیا سب سے چھوٹا آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، ساتواں، اس کے بعد جنت کا نمبر ہے۔ تو کتنی بڑی ہو جائے گی جنت، یہ جو کہا گیا نا دنیا کے برابر جنت مل جائے گی، واقعی مل سکتی ہے آسانی سے۔ یہ زمین بیچاری تو ایسے گم ہو جائے گی ایک گھر میں، بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کبھی شبہ نہیں ہے۔